اور اس دنیا سے رخصت ہونے سے 4 دن پہلے اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا تھا لوگوں کے سامنے اور اللہ کے سامنے دعا کرتے ہوئے کہا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا، چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا، ایسا کوئی بت نہ بنا دینا کہ لوگ وہاں آ کر پھول چڑھانے لگیں، مالائیں چڑھانے لگیں، عبادت کرنے لگیں، سجدہ کرنے لگیں۔ یہ اس نبی کا اس رسول کی دعا ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، رخصت ہونے سے پہلے پہلے یہ کہتا جا رہا ہے الہ العالمین میری قبر کو چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا، میری قبر کو معبد نہ بنا دینا، عبادت خانہ نہ بنا دینا، سجدے کی جگہ نہ بنا دینا۔ رسالت کا صحیح تصور پیش کیا، اور اسی لیے ویدوں میں جو منتر آئے کسی میں بھی محمد کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو بھگوان اس کے آگے نہیں آیا۔ پروش پروش ودہمد پروش مہانما دت ورل تپس پرستات، ودہمد بہت بڑا ودوان جس کا نام احمد ہوگا، پروش انسان ہوگا، ودہمد پروش بہت بڑا ودوان جس کا نام احمد ہوگا، پروش انسان ہوگا، مہان امادت مہان پروش ہوگا، اتنا مہان ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا پروش اتنا مہان نہیں ہوگا۔ مہان امادت وارل تپسا اللہ کا ایشور کا بہت ہی نام لینے والا، تپسیا کرنے والا، بہت ہی زیادہ ذکر کرنے والا ہوگا۔ وارل تپسا اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لینے والا ہوگا۔ پرستات اسی کی کٹیا میں چلے جانا، پرستات اسی کے نقش قدم پہ چلنا، وہ جو بولے اسی کو ماننا۔ ینیایا سورگ میں جانے کا، پیراڈائز میں جانے کا، جنت میں جانے کا احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا نبی اکرم سے زیادہ نام لیا ہی کس نے ہے؟ کہیں پڑھ لیجئے، ہندو بھائیوں سے پوچھئے کھانا کھاؤ تو کیا پڑھو، عیسائیوں سے پوچھو کھانا کھاؤ تو کیا پڑھو، یہودیوں سے پوچھو کہ کھانا کھاؤ تو کیا پڑھو، بدھسٹوں سے پوچھو کھانا کھاتے ہو تو تم کیا پڑھتے ہو، انہی دھرم والوں سے پوچھو کھانا کھانے کے بعد جب فارغ ہوتے ہو تو کیا پڑھتے ہو، چھت پہ چڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو، پہاڑی سے نیچے اترتے ہو تو کیا پڑھتے ہو، پوچھو لیٹرین میں جاتے ہو تو کیا پڑھتے ہو، نکلتے ہو تو کیا پڑھتے ہو۔ تعجب کی بات یہ ہے ان تمام مذاہب کا، ان تمام دھرموں کا جب آپ ادھین کریں گے تو آپ کو نہ کھانے کی دعائیں ملے گی، نہ پانی پینے کی ملے گی، نہ چلنے کی دعا، نہ اٹھنے کی دعا۔ اور یہاں دیکھو محمد رسول اللہ صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ وضو بنانے بیٹھتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ نماز پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ جب تک قیام میں اللہ کا نام، اللہم باعد بینی و بین خطایا یا سبحانک اللہم، اللہ کا نام، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا نام۔ رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ رکوع میں جب تک رہتے ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یا سبحان ربی العظیم، اللہ کا نام۔ رکوع سے اٹھتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ کا نام۔ رکوع کے بعد بھی رکتے نہیں ہیں، ربنا ولک الحمد، اللہ کا نام۔ سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر، سجدے میں دعا پڑھتے ہیں تو اللہ کا نام۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ربی الاعلی، اللہ کا نام۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں اللہ کا نام، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ کا نام۔ میرے پیارے ساتھیو، التحیات میں بیٹھے ہیں تو اللہ کا نام، التحیات للہ والصلوات والطیبات، سلام پھیرتے ہیں، نماز شروع کی تو اللہ کے نام سے، نماز ختم کر رہے ہیں تو اللہ کے نام پر ختم۔ السلام علیکم ورحمت اللہ
جب تک بیٹھے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، استغفراللہ، اللہم انت السلام، اللہ کا نام۔ غور کیجئے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا نام۔ گھر سے نکل رہے ہیں تو اللہ کا نام۔ چھت پہ یا پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں تو اللہ کا نام، اتر رہے ہیں تو اللہ کا نام، کپڑا پہن رہے ہیں تو اللہ کا نام، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کا نام، کسی سے سلام کر رہے ہیں تو اللہ کا نام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس نے چھینک آئی تو اللہ کا نام، الحمدللہ۔ کسی دوسرے کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، تو نبی اس کو بھی یاد دلا رہے ہیں، یرحمک اللہ، اللہ کا نام۔ میرے بھائیوں، پوری یہاں تک کہ لیٹرین و قضائے حاجت میں جا رہے ہیں تو اللہ کا نام، کھانا کھانے بیٹھے تو بسم اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کا نام، کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو الحمدللہ، اللہ کا نام۔ بستر لیٹرین قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کا نام۔ صبح اٹھے تھے تو اللہ کا نام، اب بستر پہ سونے جا رہے ہیں تو آخری کلام بھی اللہ کا نام، اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ کا نام۔ غور کرو، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا، یہاں تک کہ بیوی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور بیوی کے ساتھ جمع کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ادھر بھی اللہ کا نام، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ہم بستری کی دعا، وہاں پر بھی اللہ کا نام کہ اللہ آج جو ہم ملنے جا رہے ہیں اس سے اگر تو مجھے اولاد دے تو شیطان کے شر و فتن سے محفوظ رکھنا، ادھر بھی اللہ کا نام۔ جائیں اور سارے بھارت کے پنڈت مل کر پڑھیں اور غور کریں کہ ورل تپسا، اللہ کا نام اس سے زیادہ لینے والا کہاں ملے گا؟ ایشور کی، اللہ کی سب سے زیادہ تپسیا کرے گا، نام لینے والا ہوگا۔ اور پھر کہا پرستاد، اسی کی کٹیا میں چلے جانا، یا نیایا سورگ میں جانے کا، پیراڈائز میں جانے کا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ملے گا جنت میں جانے کا۔ یا نیایا خود آپ کی کتاب کہہ رہی ہے، تو رسالت کا صحیح تصور پیش کیا ہے اسلام نے۔ اسلام دین توحید ہے، اسلام دین رسالت ہے، اسلام ہی دین انسانیت ہے۔ انسانیت کا سب سے بڑا درس اگر کسی نے دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے۔ اٹھ جائیں ساری مانو ادھیکار کے لوگ اور چیختے رہیں اور چلاتے رہیں اور انسانیت اور ہیومینٹی کی داد دیتے رہیں اور لیتے رہیں، لیکن وہ اسلام کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، 10واں تو چھوڑو 100واں حصہ بھی انسانیت کا پیش نہیں کر سکتے ہیں جو اسلام نے پیش کیا ہے، جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ آپ انسانیت کی دعائی دیتے رہو چاہے کتنی، لیکن اسلام انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلمان کو عزت دی، قرآن پڑھیے، اللہ نے کہا ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو عزت دی۔ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو مکرم بنایا، باعزت بنایا۔ بتائیے اس سے بڑی عزت اور کیا ہوگی؟ پڑھیے قرآن میں اللہ نے کہا وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو عزت دی ہے، مکرم بنایا ہے۔ وہی اسلام یہ کہتا ہے من قتل نفسا، غور کیجئے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، جس نے کسی ایک منشیہ کا، کسی ایک انسان کا قتل کیا، مومن نہیں، ہندو مسلمان کی قید نہیں، جس نے کسی ایک انسان کو مارا، کسی ایک نفس کا قتل کیا، کسی ایک منشیہ کو مارا، کسی ایک انسان کو مارا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، بدھسٹ ہو یا کمیونسٹ، کوئی بھی ہو، اگر کسی نے ایک کو مارا بغیر کسی غلطی کے، بغیر فساد کے، بغیر قصور کے، اگر اس نے کسی کا قتل کیا تو وہ ایک انسان کا قتل نہیں کر رہا ہے، قتل الناس جميعا، وہ ساری دنیا کے انسانوں کا قاتل ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں کو مار رہا ہے، اس نے ساری دنیا کی انسانیت کا قتل کیا ہے۔ دکھائیں ہیومن رائٹ پر بنی ہوئی کمیٹیاں، مانو ادھیکار کے لوگ پورے وشو کے، بتائیں ہمیں ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل کس نے بتایا ہے؟ ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل کس
نے کہا ہے؟ ایک انسان کے ماں کی گالی کو پوری انسانیت کی ماں کی گالی کس نے کہا ہے؟ ایک انسان کو تکلیف دینے کو پوری انسانیت کا تکلیف دینے کے برابر کس نے کہا ہے؟ جواب ہوگا اسلام، جواب ہوگا قرآن، جواب ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی انسانیت آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ دوسروں کے بزرگوں کا احترام مجھے دکھاؤ دنیا کے کس مذہب میں ہے؟ اتنا ہے کہ ہاں تم ہماری عزت کرو گے تو ہم تمہاری عزت کریں گے، لیکن حکم کے ساتھ مجھے بتاؤ کس مذہب نے منع کیا ہے سوائے قرآن کے، سوائے اسلام کے؟ اسلام کہتا ہے لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم دوسرے مذہب کے ماننے والے بزرگوں کو برا مت کہو۔ آئے مسلمانوں، ہے اسلام لانے والوں، لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، تم ان کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کافروں کی۔ ان کے بزرگوں کو گالی مت دو، ان کے بڑوں کو گالی مت دو۔ کیوں مت دو؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں، جہالت کی بنیاد پر، بغیر علم کے۔ تو اگر تم دوسروں کے بڑوں کو برا کہو گے اور انہوں نے جواب میں اللہ کو گالی دے دی، تو اس کا مطلب تم اپنے رب کو خود گالی دے رہے ہو، اس کا ذریعہ بن رہے ہو، اس کا سبب بن رہے ہو۔ فرمایا کہ تم دوسروں کے بزرگوں کا احترام کرو تاکہ وہ تمہارے رب کا احترام کریں، تمہارے نبی کا احترام کریں، تمہارے رسول کا احترام کریں۔ ظاہر ہے اس حکم کے ساتھ دنیا کے سارے مذہب خالی ہیں۔ قرآن ہی ایک ایسا مذہب ہے، قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو کہہ رہی ہے لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، ان کو گالیاں مت دو جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو غیر لوگوں کو پوچھتے ہیں، غیر اللہ کی بھکتی کرتے ہیں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو دشمنی میں اور بغیر علم کے وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے، وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ یہ اسلام منع کرتا ہے۔ خیبر، جو جنگ خیبر ہوئی اور اس میں اللہ کے رسول نے جب خیبر کو فتح کر لیا گیا، صحابہ کرام کے ذریعے جب خیبر فتح کر لی گئی تو یہودیوں کا ایک وفد نبی اکرم کے پاس آیا۔ آپ نے کہا بولو کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں علاقہ چھوڑ رہا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارا جو مال آپ نے لوٹا ہے، صحابہ نے لوٹا ہے، وہ تو مال غنیمت ہے آپ کے لیے، لے لیجئے۔ ہم اپنا لوٹا ہوا مال واپس لینے نہیں آئے، یہ تو جنگ کا اصول ہے، ہم جیتیں گے تو ہم مال لے لیں گے، آپ جیتیں گے تو آپ مال پر قابض ہوں گے۔ آپ ہمارے سارے مال کو لے لو، مال غنیمت تقسیم کر دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی ہماری ایک دھارمک کتاب ہے، ہماری ایک مذہبی کتاب ہے، تورات کے نسخے ہیں، ہمارے نبی موسیٰ پر نازل ہوئے تھے، آپ کے ساتھیوں نے ہمارے وہ کتاب کے نسخے بھی لے لیے، تورات کے نسخے بھی لوٹ لیے، وہ تورات کے نسخے بھی ان کے پاس ہیں۔ اے اللہ کے رسول ہمیں ہماری تورات کے نسخے واپس کر دیجئے، ہمیں ہماری کتاب دے دیجئے، ہمیں تورات کے نسخے واپس کر دو۔ فوراً نبی اکرم نے صحابہ کی میٹنگ بلائی، کلاس لے لی اور فرمایا کہ ان کو ان کے نسخے واپس کر دو، جو تورات ان کے نبی موسیٰ پر نازل ہوئی وہ نسخے ان کے لوٹا دو، وہ ان کے نسخے لوٹا دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رات تاریک ہے، اندھیری رات ہے، اگر تمہیں یہاں سے نکلنے میں دشواری ہو رہی ہے تو ابھی رک جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا ان تمام یہودیوں کو مسجد کے اندر ٹھہرا دو، یہ رات میں وہاں قیام کریں گے، یہ رات میں وہاں آرام کر لیں اور صبح ہوتے ہی علاقے کو چھوڑ دیں، علاقے سے نکل جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے ان یہودیوں کو اپنی مسجد میں جگہ دی، آپ نے ان یہودیوں کو اپنی مسجد میں ٹھہرایا، اور جو صحابہ نے ان کے نسخے کتاب کے تورات کے لوٹے تھے، آپ نے وہ تورات کے نسخے واپس کروائے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں انسانیت کا اس سے بڑا علمبردار کون سا مذہب ہو سکتا ہے۔ ایک قرآن پڑھنا کیا ہوا، کوئی مر گیا، دوسرے دن اس کے گھر میں ٹھلوے جمع ہو گئے۔ ٹھلوے جانتے ہو، کرائے کے ٹٹو جمع ہو گئے۔ کیا ہوا؟ مرنے والے پہ قرآن پڑھا جائے گا، بخش دو، ایک ایک پارا سب کو پکڑا دیا، لو پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ مرنے والے کو جنت دے، اللہ مرنے والے کو پورا قرآن کا ثواب عطا فرما، ہم نے جو پڑھ لیا پورا اس کا ثواب مرنے والے کو ملے۔
30 پارے پڑھ کے مرنے والے کو ثواب پہنچا دیا گیا. اب مرنے والے نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے سب معاف, سیدھے جنت الفردوس میں چلا جائے. پورا قرآن پڑھ کے بخش دیا. اب اس نے جو افیم کھائی, گانجا کھایا, ہیروئن استعمال کی, سب معاف. ہیروئن کھا کھا کر بیوی کو پیٹا, وہ بھی معاف. شراب پی پی کر آیا اور اپنی بیوی کو مارا, وہ بھی معاف. کیوں؟ قرآن پڑھ کے بخش دیا گیا. اب ایک کٹھ ملا, تیری بخشش ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے, دوسرے کی بخشش کروا رہا ہے. کہیں نہیں ملتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام نے قرآن پڑھا ہو. ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ نے قرآن پڑھا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا انتقال ہوا ہو تو اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. یا صحابہ نے آ کر قرآن پڑھا ہو. نبی کی تیسری بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہوا, کبھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنے صحابہ کا انتقال ہوا, کبھی سارے صحابہ اور اللہ کے رسول نے جمع ہو کر کبھی قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اے کٹھ ملاؤ, پورے بھارت کے, پوری دنیا کے ملا مولویوں, مجھے بتاؤ ایک دلیل مجھے دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے اور تمام صحابہ نے مل کر کسی صحابی پر پڑھ کے بخشا. اب کیا جواب دیں گے اس کا؟ نہیں, نبی نے اور صحابہ نے تو نہیں بخشا, اس لیے کہ صحابہ تو ویسے ہی جنتی ہیں, ان پہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اس کا مطلب صحابہ ویسے ہی جنتی ہیں, وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کیا؟ روزہ نہیں رکھتے تھے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے, صحابہ کو ضرورت نہیں تھی, نبی کو ضرورت نہیں تھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس پر پڑھتے ہیں وہ بخش دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جتنے بھی گناہ کیے قرآن پڑھ کے بخش دو, ہم جنتی ہو جائیں گے. یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں آپ نا, سرٹیفکیٹ. ایک دلیل نہیں ملتی. مرنے والے کے لیے صرف آپ یہ کام کر سکتے ہیں, مسجد میں گئے, آپ نے ظہر کی نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد امام کا انتظار مت کیجئے, آپ دعائیں وائیں پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے, ظہر پڑھیے, عصر پڑھیے, مغرب پڑھیے, عشاء پڑھیے, فجر پڑھیے. اور بہتر تو یہ ہے کہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں, اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, وہ غریق رحمت ہو گئے, تیری رحمت کو جا چکے ہیں. اللہ انسان ہونے کے ناطے ان سے جو گناہ ہوئے تو ان کو معاف کر دے. اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے, اللہ میری ماں کی مغفرت فرما دے. یہ دعا آپ کر سکتے ہیں, اس کی اجازت اللہ کے رسول نے دی ہے کہ نیک بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے, اولاد اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے صدقہ و خیرات بھی کر سکتی ہے. یہ لیجئے 1000 روپیہ میں دے رہا ہوں, مسجد میں لگا دیجئے. اے اللہ دل میں نیت کر لیجئے, یہ میں مسجد میں جو 1000 روپیہ دے رہا ہوں, اس کا ثواب تو میرے باپ کو دے دے, میری ماں کو عطا فرما دے, میری بڑی بہن کو عطا فرما دے, میرے بڑے بھائی کو عطا فرما دے. آپ کچھ کپڑا خرید لیجئے, غریبوں کو وہ کپڑا پہنائیے, دے دیجئے اور نیت کریے اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما. آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا. آپ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ جلسہ اسلامک لائبریری کے نوجوانوں نے کیا ہے, آپ اس میں بھی مدد کر سکتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں. آپ یہاں لا کر بھی نیت کر سکتے ہیں کہ ہم 10,000 روپے اس لائبریری کے لیے دے رہے ہیں, یہاں دینی کتابیں آئیں گی. کیرم بورڈ کھیلنے کے بجائے لوگ اس لائبریری میں آ کے پڑھیں گے اور علم حاصل کریں گے. 1-8 گھنٹہ جو وہ میچ میں کھیلنے میں, کرکٹ کھیلنے میں گزارتے ہیں, وہ یہاں مطالعہ کریں گے. اس لیے آپ یہاں پر بھی صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں, دے سکتے ہیں اور نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو ملے. یہ ساری چیزیں جائز ہیں, یہ طریقہ جائز ہے. لیکن یاد رکھیے قرآن پڑھ کر نہیں بخشا جا سکتا ہے. اگر قرآن پڑھ کر بخشنا جائز ہوتا تو نفل نماز پڑھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا, نفلی روزہ رکھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا. لیکن یہ بات طے ہے کہ مرنے والا مر گیا, اب اس کے لیے نہ نماز پڑھ کر بخشی جائے گی, نہ روزہ رکھ کر بخشا جائے گا. اس کے لیے حج کرنے کی اجازت ہے, لیکن معاف کیجئے اس میں بھی بندشیں لگی ہوئی ہیں, بندشیں لگی ہوئی ہیں. میرے ماں باپ مر گئے, مردہ ماں باپ کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, تو اس میں مختلف اقوال ہیں. بعض ہمارے اہل علم حضرات یہ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے آدمی کی طرف سے حج اس شکل میں کرنا جائز ہے اگر وہ اپنی زندگی میں پیسے والا تھا, امیر تھا, دولت مند تھا اور حج اس پر فرض تھا, لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ وہ حج فرض تھا. پھر کیوں نہیں گیا؟
اس نے سوچا بیٹی کی شادی ہو جائے، بیٹے کی ہو جائے تب جائیں گے۔ حج فرض تھا پھر نہیں گیا تو اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے اوپر روزے فرض ہیں، ہم 30 روزے رکھنا چاہتے ہیں، رمضان کے 30 روزے، لیکن ہماری سفر میں 5 روزے چھوٹ گئے۔ رمضان کا مہینہ چلا گیا، 30 روزوں میں ہم نے 25 رکھے، 5 بیماری کی وجہ سے یا سفر میں چھوٹ گئے، نہیں رکھ پائے۔ دوسرا رمضان آنے سے پہلے ہمیں وہ 5 چھوٹے ہوئے روزے رکھنا تھے، لیکن بغیر رکھے ہوئے ہم مر گئے، ہمارا انتقال ہو گیا، تو وہ 5 چھوٹے ہوئے روزے ہم پر قرض ہیں۔ اب یہ قرض ہمارا بیٹا اتارے گا، وہ 5 روزے رکھے گا، یا ہماری بیوی 5 روزے رکھے گی۔ جب تک یہ 5 روزے کا قرض ادا نہیں ہو جائے گا، ہماری بخشش بھی ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سوال جواب ہوگا، اس لیے اس کے اہل و عیال، اس کا بھائی، بیٹا، گھر کا کوئی قریبی، اقرب فالاقرب، جو زیادہ قریبی ہو وہ روزہ رکھے گا۔ ایسے ہی جب روزہ فرض تھا لیکن وہ 5 روزے چھوٹ گئے، نہیں سمجھ پائے آپ؟ رمضان کا مہینہ ہے، روزے پورے رکھنا ہے، 15 روزے ہی رکھ پائے، ہم مر گئے، انتقال ہو گیا، تب آپ پر 15 جو چھوٹے ہیں وہ نہیں رکھنا ہے آپ کو، کیونکہ آپ تو انتقال کر گئے۔ جب انتقال کر گئے، اذا مات الانسان فانقطع عملہ، جب انسان مر جائے تو اس کا عمل منقطع، وہ چھوٹے نہیں ہیں آپ کے، آپ تو بیچ میں ہی دم توڑ گئے، اس لیے جو روزے باقی ہیں وہ آپ کو نہیں رکھنا ہے۔ لیکن آپ نے پورا رمضان کا مہینہ پایا، پورے رمضان کے مہینے 30 آپ نے 30 دن پایا آپ نے، لیکن آپ کے 5 روزے چھوٹ گئے، 6 چھوٹ گئے، 10 چھوٹ گئے، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، اور رمضان کا مہینہ ختم ہو کے آپ عید پہ بھی رہے، بقرعید میں بھی رہے، محرم پہ بھی رہے، آپ زندہ رہے، اور دوسرا رمضان آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا، تو یہ چھوٹے ہوئے روزے ہیں جو آپ پر فرض تھے، یہ آپ کے گھر والوں کو رکھنا پڑیں گے۔ ایسے ہی جس کے اوپر حج فرض تھا اور حج نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جائے گا، اس کے بچے یا اس کے اہل و عیال حج کریں گے اس کی طرف سے، کیونکہ اس کے اوپر حج فرض تھا، لیکن وہ غریب تھا، وہاں تک جانے کی طاقت ہی نہیں تھی، اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں تھا، تب ایسی صورت میں اس کی طرف سے حج نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ایک شکل ہے، اگر وہ مرنے سے پہلے یہ کہہ جائے میرے بیٹے اللہ نے مجھے تو کچھ نہیں دیا، ہم تو نہیں جا سکے حج کرنے، لیکن اللہ اگر تمہیں دے دے اور تم اپنا حج کراؤ اور پھر بھی اللہ تمہیں اور دے تو تم میری طرف سے بھی حج کر لینا، تب آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ باپ وصیت کر گیا تھا۔ لیکن اب حج والی عبادت کو قرآن کے اوپر نہیں چسپا کی جائے گی، جو جہاں کی دلیل ہے وہ وہیں تک چلے گی، جو جہاں کی دلیل ہے وہ وہیں تک چلے گی۔ اب روزے پر قرآن کو آپ چسپا نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ نماز پر بھی چسپا کرنا پڑے گا اور دوسری چیزوں پر بھی لاگو کرنا پڑے گا جو غلط ہوگا۔ مسئلہ آگے، تو تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ آج بتایا تھا میں نے، تلا یتلو کے معنی عربی میں ہوتے پیچھے پیچھے چلنا۔ قرآن کی تلاوت کرو، اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ ایک آیت پڑھ لی، رک جاؤ، اس کا معنی دیکھ لو، مطلب دیکھ لو، سمجھ لو، پہلے اس پر عمل کرو، پھر دوسری آیت پڑھو، پھر تیسری پڑھو۔ قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے کو تلاوت کہتے ہیں۔ عرب کے اندر آج بھی ایک اونٹنی کا بچہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ہاذا تلو، یہ تلو ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ماں جنگل میں جہاں جا رہی بچہ اس کے ساتھ ساتھ، ماں جس جھاڑی میں جا رہی اس کا بچہ اس کے ساتھ ساتھ۔ عرب کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ تلو ہے، تلو، یعنی یہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور جب کوئی خطرناک جانور اس بچے پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو ماں کھڑی ہو جاتی ہے، میرے بچے پر حملہ کرے گا، ماں اپنے بچے کو بچاتی ہے۔ تو اس بچے کو کیا کہتے ہیں عرب کے لوگ؟ تلو، یہ تلو ہے، یعنی ماں کے پیچھے پیچھے چلنے والا۔ تو اسی تلو سے بنا تلاوت، تم قرآن کی تلاوت کرو یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ کیا کہا؟ قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے، اسی طریقے سے تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو، دنیا کی ساری قومیں تمہارا کچھ نہیں کر پائیں گی، تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی۔